بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. ہر عہد کا ایک میوہ ہوتا ہے جو اس عہد میں جینے والے اہل علم یا جو بھی اس کو چکھنا چاہیں ان کو وہ مل جاتا ہے. میں نے سوچا آج آپ کو میں ایک بہت شاندار انسان کے بارے میں بتاؤں جو دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے. اس وقت ایران کا جو علاقہ ہے سجستان، یہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی. یہ وہ عہد ہے جس میں امام بخاری تھے، جس میں امام مسلم تھے، اور جس عہد میں جتنے بڑے لوگ جو کام کر رہے ہوں نیچے تک وہی شوق آتا ہے. تو ان کو بھی شوق ہوا کہ میں بھی حدیث جمع کروں اور حدیث کا علم حاصل کروں. نام تو ان کا سلمان بن اساس تھا، لیکن عام طور پہ اب ان کو ابی داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، امام ابی داؤد. اور جو ان کی کتاب اتنی عمدہ، اتنی متوازن اور اتنی شاندار ہے، اور اس کو حدیث کی جو 6 صحیح کتابیں ہیں، صحاح جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں شمار کیا جاتا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے ہزاروں میل کا سفر کیا. ایران سے یہ عراق گئے، عراق سے یہ مصر گئے. ان سارے علاقوں میں انہیں جو بھی اس عہد کے تبع تابعین ملے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تھا، ان سے احادیث سنی، ان کو نوٹ کیا. انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ میں نے کو 5 لاکھ احادیث جمع کی. 5 لاکھ احادیث. اب سوچئے اس کے لیے کتنی محنت اور کتنی مشقت ہوئی ہوگی. پھر اس میں سے انتخاب کیا، اور یہ انتخاب تھا کوئی 4800 احادیث کا، جن سے یہ کتاب کمپائل ہوئی. یہ شام میں اور صبح بیٹھتے تھے، درس بھی دیتے تھے، بہت لوگ ان کی بات سننے آتے تھے. قریباً 9 لوگ ہیں جنہوں نے ان کی روایات سے آگے احادیث کو بیان کیا. یہ ایک آپ کو ایسی دلچسپ بات بتاؤں کہ قریباً 300 لوگوں کو یہ اپنا استاد مانتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو علم، فہم اور دانش منتقل کی. اور سب سے بڑا استاد جو ان کا تھا وہ امام احمد بن حنبل تھے. یہ بھی اپنے عہد کے کمال استاد تھے. ایک پورا فقہ ہے جو حنبلی کہلاتا ہے. اپنے استاد سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی شکل اور اپنا جو انداز تھا وہ بھی بالکل امام احمد بن حنبل جیسا بنایا. بلکہ انہوں نے کتاب بھی لکھی جو امام کی باتیں تھیں، ان کی سینگز تھی، ان کو کمپائل کر کے اپنے استاد کو گفٹ کیا. استاد نے ظاہر وہ بہت پسند کیا، دعا دی. جب آپ اپنے استاد سے ایسی محبت کرتے ہیں، رب آپ کو بھی ویسے شاگرد دیتا ہے جو آپ سے محبت کرتے ہیں. نیت کا مسئلہ ہے. جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ ان 4800 احادیث جو میں نے ان سب سے زیادہ محبوب جن کو چنا، گنا اور جن سے اپنی کتاب بنائی، اگر کوئی انسان بہت شاندار اور عمدہ زندگی بسر کرنا چاہے تو صرف 4 احادیث یاد کر لے، ان کو سمجھ لے. اچھا، انہوں نے یاد کرنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا نہیں کہا پکڑ لے، تو اس کی زندگی اپنے عہد کے ایک بہت عمدہ مسلمان اور انسان کی بن جائے گی. پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ 4 باتیں بتاؤں کہ کیا دانائی کی باتیں ہیں، کیا عمدہ روشنی کی باتیں ہیں. یہ جو قدر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی کمال ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے، انہی کے عہد میں سہل ان کا نام لکھا گیا. اب میں نے ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے گوگل کو بھی سرچ کیا، اور وہاں ان لوگوں نے ان کے عہد کے جو عراق کے لوگ تھے، ایران کے لوگ تھے، ان کے بارے میں ایسی خوبصورت باتیں کہیں جو وہاں درج ہیں. ان کی کتابیں ان کے بارے میں، یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہو، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست ہیں جو کوئی بات سننے کے بعد اس کو تحقیق کرنا چاہتے ہیں. تو تحقیق جب ہم بات کر رہے ہوتے تو آپ کو پوری کتاب نکال کے نہیں دکھاتے. اس میں سے کچھ چیزیں آپ سے ذکر ہوتا ہے جو آپ نے اپنی عمر کے مختلف ماہ و سال میں پڑھی ہوتی ہیں، دیکھی ہوتی ہیں، سمجھی ہوتی ہیں. پر آپ کو ضرور اپنی عادت بنانی چاہیے. کچھ کتابیں آپ کے اپنے پاس ہونی چاہیے، اور کچھ کتابیں آپ کو ڈھونڈنی چاہیے. کبھی کبھی گوگل سے مدد لینی چاہیے، پر اس پہ شاید پورا یقین نہیں کرنا چاہیے. امام ابو داؤد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے اور موت کے بعد کی زندگی جنت کے لیے وقف کر رکھی تھی. آپ سوچئے، یہ اسے لیگیسی کہتے ہیں. تو وہ جو سہیل تھے، سہیل بن عبداللہ، اس زمانے کے بہت بڑے آدمی تھے، عالم بھی تھے. وہ ان کے پاس آئے، بڑے مؤدب ہو کے کہا کہ ابو داؤد، تم سے مجھے کچھ کہنا ہے. انہوں نے کہا بولو. کہا کہ ایک فرمائش ہے، پوری کرو گے؟
تو امام نے کہا ہاں کہو. کہا وعدہ کریں کہ انکار نہیں کریں گے. تو امام نے وعدہ کر لیا. تو سہیل نے ایک ایسی فرمائش کی جو میں نے اس سے پہلے کسی کی ایسی فرمائش نہیں سنی. تو کہا کہ تم اپنی زبان اپنے منہ سے باہر نکالو, وہ زبان کہ جس نے اللہ کے محبوب رسول کی 5 لاکھ احادیث کو جمع کیا اور ان کو کہا اور ان کو ادا کیا. جب انہوں نے زبان نکالی تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ بوسہ دینا چاہتا ہوں. چونکہ امام ان سے وعدہ کر چکے تھے, امام نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن خواتین و حضرات, ایسی فرمائش جس نے بھی کی اس کی محبت تھی. آپ سوچئے کہ یہ کب ہوتا ہے جب بالکل آپ کا دل, آپ کی روح کسی سے ٹوٹ کے محبت کرے تو پھر ایسا ہوتا ہے. تو اب آتے ہیں ان 4 باتوں کی طرف کہ جو امام نے کہا کہ میری پوری کتاب سنن ابی داؤد, یہ حدیث کی 6 معتبر ترین کتابوں میں سے ہے, اور امام بخاری امام مسلم کے بعد تیسرے نمبر پہ اس کو اسلامی دنیا میں جتنے عالم ہیں وہ مانتے ہیں کہ اس کی اتنی ورتھ ہے, اتنی اس کی ڈیپتھ ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول کی 4 حدیثوں کو اگر تم پکڑ لو تو تمہاری زندگی بہت شاندار اور عمدہ گزرے گی. اور جو پہلی ہے وہ میں نے اور آپ نے بچپن سے سنی ہوئی ہے پر ہم نے پکڑی نہیں ہے, وہ ہے انما الاعمال بالنیات, کہ زندگی کا کل دار و مدار, ہر عمل کا انحصار, بیس وہ تمہاری نیت پہ ہے. جو تمہاری نیت ہے وہ طے کرتی ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہوگی اور تمہاری آخرت کیسی ہوگی. دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہا من حسن اسلام المر ترک ما لا یعنی, بہتر اسلام یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ بات کرنا, لا یعنی بات کرنا بند کر دے. ایسی دانائی کی بات میرے پیارے محبوب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کو انہوں نے بیسٹ آف دا بیسٹ میں چنا. یہ دوسری بات انہوں نے منتخب کی. تیسری بات جو فرمائی کہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب اپنے معاملات میں دیکھ لیں, آپ اپنی عام ڈیلنگ میں دیکھ لیں, دفتر میں دیکھ لیں, گھر میں دیکھ لیں, اگر اس چھوٹی سی حدیث اور اس بات کو ہماری زندگی میں جگہ مل جائے تو آپ سوچیں کتنی مشکلیں حل ہو جائیں. اور چوتھی بات فرمائی, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, ان دونوں کے درمیان شبہ ہے, اور شبہ کی جو چیزیں ہیں جو ان سے بچ گیا اس نے اپنے دین کو بچا لیا. بہت سے لوگ ہمیشہ سوال کرتے ہیں, سوالی بنے رہتے ہیں, چیزوں پہ شبہ ہوتا ہے, تو جس پہ اشکال ہوں, شبہ ہو, اس سے انسان تھوڑا اوائڈ کر لے. یہ آخری 2 کی جو عربی تھی وہ میں نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی, چونکہ ذرا زیر زبر اوپر نیچے ہو جائے تو پھر الحلال و بین الحرام و بین ذالک امور المشتبہات. اب ان 4 چیزوں کو کتنا بوجھ ہو سکتا ہے, شاید پھولوں کی طرح نرم و نازک ہیں اور پھولوں جتنا بوجھ ہے, پر اگر یہ یاد رہیں. ویسے آج آپ کو اور دلچسپ بات بتاؤں, ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی 40 باتیں یاد کیں اور انہیں آگے پہنچایا, اس کے لیے انہوں نے دعا فرمائی کہ وہ شاداب رہے. شاداب کہتے ہیں جو ہمیشہ سرسبز کھلا ہوا, اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ صرف 4 چیزیں ہیں, دانش کی, عقل کی, فہم کی, اور دوسری صدی سے لے کے اب اس صدی تک ان کی دانش میں کوئی کمی نہیں آئی. پر جس کو اس کا فیض ملے گا, جو اپنا دامن پھیلائے گا, جو اپنا دل اس کے لیے آگے بڑھائے گا, جس کی نیت اور ارادے میں یہ شامل ہو جائیں گے, اس کی نیت بہتر ہو جائے, وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرنے لگ جائے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے, وہ ان چیزوں سے بچ جائے کہ جن پہ فضول میں بے فائدہ لا یعنی وقت صرف کرتا ہے, کام بھی اور کلام بھی. اور چوتھا, جو حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں, جو حلال ہیں وہ بھی واضح ہیں, اور جو شبہ کی چیزیں ہیں ان سے انسان بچ جائے. میرا رب ہمارے لیے زندگی آسان کرے اور علم اور فہم کی روشنی کو, اور خاص طور پہ وہ روشنی جو سب سے خالص ہے اور اپنے زندگی کو خالص ترین بنانے میں مددگار ہے, اس تک پہنچنے کی توفیق اور ہمت دے.
اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.